السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ صدر اجلاس محترم جناب سید شاہ محمد علی الحسینی صاحب اور جمعیت العلماء ہند کے صدر محترم مولانا محمود اسد مدنی صاحب، مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب، ڈائز پر تشریف فرما مہمانان، ذمہ داران، اجلاس میں شریک متولیان حضرات، شعبہ تحفظ اوقاف جمعیت العلماء ہند کے زیر اہتمام آل انڈیا متولیان کانفرنس، اس میں آپ تمام شریک حضرات کو، ہم سب کو یہ بڑا قیمتی موقع ملا ہے کہ اوقاف، اس کی حفاظت، اس کو مفید بنانے پر ہم یہاں بات چیت کریں۔ اس سلسلے میں جو پہلی کڑی ہے وہ خود عوام ہے، مسلمان ہیں۔ مسلمانوں میں اس سلسلے میں بیداری کی ضرورت ہے۔ اوقاف کی اہمیت، اوقاف کے تحفظ کی اہمیت اور اوقاف کی جائیدادوں کو مفید بنانے کی اہمیت۔ جو کچھ بھی اوقاف پر قبضے ہیں، قبضے حکومت کے ہوں، قبضے غیر مسلم بھائیوں کے ہوں یا قبضے خود مسلمان بھائیوں کے ہوں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مسلم عوام اپنے ان اوقافی جائیدادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مستعد اور فعال نہیں ہیں۔ تو ہم متولیان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس امت کا بھرپور تعاون حاصل کریں، کیونکہ اصل اہمیت ہوتی ہے رائے عامہ کی، قوت کی، طاقت کی۔ اگر مسلم امت اپنے اوقاف کی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے مضبوطی سے کھڑی ہو تو کوئی آدمی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ دوسری چیز، ہم متولیان ہیں یا مینیجنگ کمیٹی کے ممبرس ہیں۔ متولی، جیسے کہ یہاں ماہرین نے بتایا، سب سے اہم اوقاف کی جائیدادوں کا سب سے بڑا امین وقف بورڈ نہیں ہے۔ اوقاف کی جائیدادوں کے تحفظ اور اس کی امین وہ متولی ہے، مینیجنگ کمیٹی۔ وقف بورڈ تو متولیوں کو، مینیجنگ کمیٹی کو انتظام کرنے کے لیے، اصل بنیادی فیکٹر متولی ہے۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے متولی، یہ چونکہ جمعیت العلماء کی دعوت پر آئے ہیں تو ہم تو بہت اچھی رائے رکھتے ہیں، لیکن دونوں باتیں، اوقاف کی جائیدادوں کی تباہی میں خود متولیوں کا کردار بھی ہے۔ انہوں نے ان جائیدادوں کو یہ بتایا کہ یہ اوقاف کی نہیں ہے، ہماری شخصی ملکیت ہے، یا یہ ہمارے اپنے استعمال کے لیے ہے، ہمارے خاندان کے لیے، ہماری ذات کے لیے۔ اس لیے امت کا تعاون حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے وقف بورڈوں میں متولی حضرات نے جا کر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کیے۔ بعض اوقاف کی جائیدادوں کو یہ کہہ کر وقف بورڈ سے خارج کرایا کہ یہ وقف کی جائیداد نہیں ہے۔ یہ کام بھی متولیوں نے کیا ہے۔ تو سارا الزام ہم دوسروں پر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو جہاں اس کو بہتر بنانا، یہاں ہمارے خواجہ بندہ نواز درگاہ کے متولی تشریف فرما ہے، ان کے والد محترم سے بھی ہمارے تعلقات تھے، تو انہوں نے وہاں تعلیمی ادارے قائم کیے گلبرگہ میں۔ تو درگاہوں کے اس نظام سے امت میں ایک تعلیمی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی۔
تو جو مثبت اقدامات ہونے ہیں اس کو ہر جگہ اختیار کرنا ہے. تو متولی اس کو مفید بھی بنا سکتا ہے اور متولی کے ہاتھوں ان اوقاف کی تباہی بھی ہو سکتی ہے. تو اس رول کو ہم پلے کرنا چاہیے. تیسری چیز جس پر میں بات رکھ کر جگہ لوں گا وہ ہے حکومت. یہ وقف بورڈ بھی کوئی مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے حقیقت میں. بے شک وہاں مسلمان ہیں، لیکن یہ حقیقت میں حکومت کا ادارہ ہے. جو پارٹی ریاست میں ہوتی ہے اس پارٹی کے لوگ اس وقف بورڈ کے ذریعے سے اپنے بے روزگار سیاستدانوں کو اور بہت سے لوگوں کو فائدے پہنچانے کے لیے اس وقف بورڈ کا استعمال کرتے ہیں. یہاں ہمارے ذمہ داران نے کہا کہ وقف بورڈ سے استفادہ کرنا چاہیے. بے شک سینٹرل وقف کونسل ہو، وقف بورڈ سے استفادہ کرنا ہے، لیکن اس وقف بورڈ کے اندر جو عملہ ہے ان سے اچھے تعلقات اور اس پر بھی نگرانی. جیسے جمعیت علماء ہند نے اس بات کی کوشش کی، اسی طریقے سے ہر ریاست میں جمعیت علماء ہند کی نگرانی میں بھی، بعض جگہ جماعت اسلامی ہند نے بھی اس بات کی کوشش کی کہ ہم اپنے خود وقف کی کمیٹیاں بنائیں، جس میں اکرم الجبار صاحب کے جیسے لوگ ہوں یا اختر صاحب کے جیسے لوگ ہوں، سرکاری ملازم ہوں، موظف لوگ ہوں. ان سب کو لے کر ہم کو ایک منظم کوشش کرنا ہے. ان سب کوششوں کے باوجود اب جو حکومت ہے، ہم بہتر بھی ہوں تو ان کی نیت خراب ہے، وہ اپنا کام کریں گے، لیکن اگر ہم خود بہتر نہ ہوں تو پھر اچھی حکومت بھی ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے آپ کو مفید، اپنے آپ کو بہتر، اپنے آپ کو مؤثر، اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی دعوت دیتے ہوئے جگہ لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.